نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب 40واں سال آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلوت پسند کر لی، حضور نے تنہائیاں پسند کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اس وقت ایک انوکھی بات یہ دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت اچھے اچھے خواب آنے لگے، حضور کو بہت اچھے اچھے خواب آنے لگے جو سورج کی طرح صبح ہی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کی مدد کرنے لگے، حضور لوگوں کا ساتھ دینے لگے۔ ایک عجیب، ایک الگ ہی چینجنگ، ایک الگ ہی بدلاؤ حضور کی زندگی میں آنے لگا۔ غار ہیرا جو کہ مکہ شریف سے 2 یا 3 میل دور جبل ہیرا کے اوپر ایک غار ہے جس کو ہم غار ہیرا بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں جا کر کئی روز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے تھے، اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے کئی روز تک۔ اگر کھانا ختم ہو گیا تو خود لے کر آتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ اگر کھانا ختم ہو گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جایا کرتی تھی۔ حضور غار ہیرا کے اندر بہت زیادہ قیام فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک روز کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول تھے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور قیام کی حالت میں تھے۔ تو ایک فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جیسے کہ اور نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ حضور کو پکڑا اور خوب زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا پڑھو۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے زور سے لگایا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ تو حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری سورت حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اور اس سورت کو یاد کرنے کے بعد میں حضور اپنے گھر پر آ گئے۔ یہ پہلی وحی حضور پر جو نازل ہوئی تھی یہ غار حرا کے اندر حضور پر نازل ہوئی تھی۔ حضور نے اس سورت کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہ آ گئے، اور آنے کے بعد گھر والوں سے کہنے لگے کہ مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضور بہت زیادہ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد کہنے لگے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو چادر اڑا دی۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں کہنے لگے خدیجہ مجھ کو ڈر ہے، مجھ کو ڈر ہے اپنی جان کا، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، آپ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہو، آپ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہو، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ جب یہ بات سنی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئیں، اور لے جانے کے بعد میں یہ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اور یہ انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے، نابینا ہو گئے، بہت بزرگ ہو گئے تھے۔ تو یہ حضور کو لے کر کے ان کے پاس میں لے جانے کے بعد کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو تو دیکھ لو۔ تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے کہ بتلائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پورے غار حرا کا واقعہ
ان کے سامنے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد میں وہ کہنے لگے کہ یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جس طریقے سے اور نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے آج تک یہ آپ کے پاس بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد میں کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، کاش میں اس وقت تک جوان اور صحیح سالم میری طبیعت رہتی جب تک آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، کاش اس وقت تک میں سلامت رہتا جب یہ مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں گے۔ تو حضور کہنے لگے کہ مکہ والے مجھ کو نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں تم کو نکالیں گے، کیونکہ اب تک جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لے کر آیا آج تک ان لوگوں نے ان کو نکالا ہی ہے۔ تو حضور کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز وحی کے انتظار میں گزار دیتے۔ حضور کی تڑپ، حضور کی جستجو اور بڑھ رہی تھی، حضور بے قرار تھے کہ کب وحی آئے گی، لیکن ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ اب رک گیا تھا۔ غار حرا کے اندر جو وحی نازل ہوئی تھی حضور کے اوپر، اس کے بعد میں ایک عرصے تک یہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین تھے، بے قرار تھے کہ اب وحی کب آئے گی، کیونکہ وحی کا زمانہ رک گیا تھا بہت وقت تک۔ تو حضور بے چین تھے کہ اب وحی میرے اوپر کب نازل ہوگی۔ اسی جستجو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، روز اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام سے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب حضور گھر سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد میں حضور کو راستے میں کسی نے آواز دی، یا محمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے ساتھ آسمان کے اوپر دیکھا، اور آسمان کے اوپر جب دیکھا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت ایک بہت خوف طاری ہو گیا۔ حضور ڈر گئے اور جلدی اپنے گھر پر آئے۔ آنے کے بعد لیٹ گئے، کہا کہ مجھ کو چادر اڑا دو، مجھے لوئی اڑا دو۔ ان کے گھر والوں نے ان پر لوئی اڑا دی۔ اس کے بعد میں پھر وہی واقعہ حضور نے بیان فرمایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر پہ، حضور جب گھر پہ لیٹے ہوئے تھے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی حضور پر اتاری، اور جو اس وقت اتاری تھی وہ تھی سورہ مدثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی وحدانیت لوگوں کے درمیان بتلاؤ، اپنے رب سے ڈرو، بتوں کی پوجا سے بچو، اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ حضور نے گھر گھر جا کر تبلیغ اسلام کرنے شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت بیان کرنے شروع کر دی، لوگوں کو دین کی دعوت دینا حضور نے شروع کر دی۔